ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. جس موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا لمبا موضوع ہے، لیکن اس کے اوپر میں کوشش کروں گا جزوی گفتگو ضرور ہو. پھر ملکی حالات اور خطے کے حالات پر بھی بات ہو جائے گی اور اس کے پاکستان کی معیشت پر اثرات اور بالخصوص مارکہ حق اور اس کے علاوہ پاک فوج کا پاکستان کی معیشت کو جو ہے مستحکم کرنے میں کردار، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے انفراسٹرکچر کے متعلق اور انڈسٹریل ایریاز کے انفراسٹرکچر کے متعلق. اس پہ فوکس کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب محمد اکرام راجپوت صاحب جو کہ صدر ہیں کاٹی کے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. تھینک یو. اب محمد اکرام راجپوت صاحب، مختصراً میں آپ سے بات ضرور کرنا چاہوں گا. کراچی کے انفراسٹرکچر کے بارے میں تو بات شروع کی تو بڑی طویل بحث بن جائے گی. میں چاہوں گا اگر ہم محدود پیمانے پر انڈسٹریل ایریاز اور بالخصوص کورنگی کے متعلق بات کر لیں تو بہتر ہے. کورنگی کے اندر انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے، جہاں آپ لوگوں کو ایک فائدہ یہ دیا گیا کہ یہاں پہ شارع بھٹو سوری تھوڑا جذباتی ہو گیا بنا دی گئی ہے. تو وہیں پہ ہی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اندر کی لنک روڈز ہیں اور اندر کی مین روڈز ہیں، ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، اربوں برا نہ مانیں لیکن انہوں نے اصرار کیا تھا علی بھائی کاٹی والے آئیں، گورنمنٹ والے آئیں، بات ضرور کریں. اربوں پتی ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، جاننے والے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک کہتے ہیں علی بھائی سڑکوں کے اوپر ٹوئے ہیں، سڑک سے ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کچے رستے پہ آ گئے ہیں. بولے مین روڈیں ہماری ضرور صاف ستھری ہیں، بہتر ہیں، لیکن اندر کی روڈوں میں بھی جن لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہیں بڑا سرمایہ لگایا ہوا ہے، ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے. شاید کورنگی انڈسٹریل ایریا ون آف دی بگسٹ انڈسٹریل ایریا یا پھر سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی اسے تصور کر سکتے ہیں. یہاں پہ ریفائنریز موجود ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تھوڑا سا اس کے متعلق بات کریں پھر میں خطے کے متعلق بھی بات شروع کروں گا. جی تھینک یو علی بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے مدعو کیا اور واقعی ایک ہاٹ ایشو پہ آپ نے بات کی. تو بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انفراسٹرکچر انڈسٹریل ایریاز کا خاص کر کے بہت ہی خستہ حالت ہے، بہت خراب ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں. اصل میں یہ جو سسٹم بنا تھا یہ کوئی 40-50 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، تو وہ کولیپس ہو گیا سارا. سیوریج یہ وہ اب جہاں سے کوئی کام کرتے ہیں تو نیچے سے وہ پرانی جو آرٹریز چل رہی ہیں وہ ساری خراب ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بلاکیج ہوتا ہے. اس کے لیے ایک بہت بڑے جو ہے فنڈنگ کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ ابھی جو ہے سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے تمام ٹاؤنز کو 2 ارب روپے دیے ہیں. ہماری کائٹ کو بھی 2 ارب روپے دیے ہیں اسی ڈیولپمنٹ کے لیے. بالکل دیے ہیں اور وہ پیسہ بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی، لیکن یہ 2 ارب سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے ایک بہت بڑا اماؤنٹ چاہیے. دیکھیں کاٹی کیا ہے، کاٹی از ون آف دا لارجسٹ ایسوسیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے، یہاں سے ایکسپورٹ ہے، جس طرح آپ نے بتایا 2 بڑی ریفائنریز یہاں ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور بہت بڑی ایکسپورٹ ہے. پاکستان کی جو تقریباً $32 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اس میں سے تقریباً $3-3.5 بلین کی ایکسپورٹ کورنگی انڈسٹریل زون سے ہے. لیکن یہاں اور بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے، پانی کا پرابلم ہے، انرجی پرابلم ہے، یہ سارے پرابلم ہے. پانی دیکھیں، یہ پاکستان کا واحد میں سمجھتا ہوں انڈسٹریل زون ہوگا یا بلکہ کراچی کے اور بھی ہوں گے جہاں ہم لوگ پانی خریدتے ہیں. پائپ واٹر نہیں ہے یہاں، پائپ واٹر نہیں ہے، پانی خریدتے ہیں. اب آپ بتائیں ہم پانی خریدیں، انرجی کاسٹ ہماری مہنگی ہو، دوسری یہ پرابلمس ہو، تو پھر اس کے بعد ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کس طرح کریں گے؟ ہماری ایکسپورٹ ہمارے ریجن کے اندر بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، وہاں کے ریٹس دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ دیکھیں، انرجی کاسٹ دیکھیں، اور پھر ہمارا یہ پانی کا تو ایڈیشنل کاسٹ ہے، پانی ہمیں خریدنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ساری ملا کے جو اچھا یہاں پہ میں ان کے توسط سے 2-3 پروپوزل ہیں، میں ان کو بھی دینا چاہوں گا. ویسے کائٹ کے لیے زیادہ تر ڈیولپمنٹ ورکس ہوتے ہیں، ظاہر بڑے ورکس جو ہیں وہ تو ایک منصوبہ خود بذات خود 1 ارب روپے کا ہوگا. ایک تو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہیں موجود ہیں، ایسی بات نہیں، لوگوں نے لگائے بھی ہوئے ہیں، اور لیکن یہ کہ بہت بڑے اسکیل کے اوپر ایک بنانا ضروری ہے.
جو کہ اس علاقے کی ڈرینیج کو صاف کر کے استعمال کے قابل کر دے. دوسرا یہ ہے کہ ندی میں بہنے والا جو پانی ہے اس کو ڈیم بنا کر روکا جائے تاکہ یہ سمندر کے پانی کے ساتھ سیلائن پانی کے ساتھ مکس نہ ہو اور اس کو بھی علاقے کے لیے استعمال کیا جائے. اب اس کے پشتے اور اچھے ہو گئے کیونکہ اب جب سے یہ انہوں نے شارائے بھٹو پھر جذباتی ہو گیا تو وہاں بنا دی ہے تو وہ پشتے اور زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ اب بلند پشتوں کے ساتھ پانی کو اسٹور کر کے ان لوگوں تک پہنچایا جائے. دوسرا جیسے انہوں نے کہا کہ یہ یونیک سیناریو ہے, یہاں پہ پائپڈ واٹر اویلیبل نہیں ہے. جب ندی بہہ رہی ہو اور پائپڈ واٹر نہ ہو, آپ کو پتہ ہے سیلاب میں کتنے بائیکر کتنی گاڑیاں بہہ جاتی ہیں تو وہ پانی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ میں نے ان کے توسط سے گزارش کر دی حکومت پاکستان سے کہ اس سلسلے میں کام کریں. کورنگی جو ہے یہ کلیکٹیو اونرشپ پر چلتا ہے, یعنی یہ لوگ بھی اس کی اونرشپ لیتے ہیں. کائٹ بھی جو ان کا ترقیاتی انہوں نے ایک ونگ بنایا ہوا ہے, تیار کیا ہوا ہے, وہ بھی اس کی ذمہ داری لیتا ہے. ٹاؤن بھی لیتا ہے اور حکومت سندھ اور وفاقی حکومت بھی لیتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک پرپوزل میرا ہے. باقی یہ کہ سڑکوں کے لیے انہوں نے بتایا ان کو فنڈ دیے ہیں تو اچھی بات ہے. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میں اس کو انڈورس کروں گا اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. وقتاً فوقتاً ہماری ملاقاتیں سی ایم صاحب سے, منسٹر انڈسٹریز سے اور ان سب سے ہماری رہتی ہے. تو وہ لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں, جہاں میں کہتا ہوں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے, تنقید برائے تعمیر کرنی چاہیے. ہم سندھ گورنمنٹ پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ظاہر ہے جس اسپیڈ سے کام ہونا چاہیے اس اسپیڈ سے نہیں ہو رہا, لیکن بہرحال یہ لوگ ابھی ٹریک پہ آ گئے ہیں. کیا ایسا چکر ہے پاکستان میں کوئی بھی بندہ ہو, وزیر اعظم ہو, لیڈر آف اپوزیشن ہو, شہر کا میئر ہو, وزیر اعلیٰ سندھ ہو, سب آپ کے دفتر پہ پہلے آتے ہیں, چیمبر سے بھی پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. چکر کیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ سر معاملہ یہ پہلے اندر کیوں؟ دیکھیں, کاٹی کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور جیسا میں نے بتایا پاکستان کی ون آف دا لارجسٹ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, تو ظاہر ہے اس کی ایک اپنی وہ اہمیت ہے. دوسرا میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں, جہاں میں نے کہا تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے تعمیر, تو تعمیر جو چیزیں ہو رہی ہے اس کو بھی ہم نے اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں, آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر آ کر ہم پر تنقید کی بوچھاڑ نہیں کی جائے گی بلکہ تعمیری تنقید کی جائے گی تاکہ ہم ایسا ہی ہے کام کر کے اٹھیں, لوگوں کا کام کروائیں, مل جل کے کام کرنا ہے. اور میں سندھ گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کروں گا. شاہراہ بھٹو جو بنائی, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, میں جذباتی ہو جاتا ہوں, جذباتی ہو گئے, یہ گیم چینجر ہے. ہاں, لیکن اب اس کو آگے مزید پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں جا کے, تو پھر اس کا ہمیں جو ہے وہ سمجھ ملے گا. یہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ نے, میں تو ہائی وے ہی کہتا ہوں لیکن آپ لوگ اسے موٹر وے کہتے ہیں, وہاں تک تو آپ نے جوڑ دیا, لیکن دوسرا سرا پورٹ پہ جوڑنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جب آپ پورٹ پہ جوڑ دیں گے تو پھر کیا ہے کہ یہ ہائی سپیڈ فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور اس کے لیے تھوڑی سی ورکنگ مزید کرنے کی صورت ہے. آپ اجازت دیں تو تھوڑے خطے کی صورتحال پہ بھی بات کر لیں. جی 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 بالکل. اچھا, کچھ اس طرح سے ہے کہ اب ایس آر او انہوں نے نکال دیا, ہمارے لوگوں نے اتنا بولا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پھر اور تنقید کا ہم نشانہ بنیں گے. انٹرنیشنل میڈیا ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے جو رستے کھولے ہیں یہ بنیادی طور پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کھولے ہیں. ایران کے اندر بہت سارے کنٹینر ان کے یہاں رکے پڑے ہیں, کچھ ہمارے رکے پڑے ہیں, کچھ پرایوں کے رکے پڑے ہیں. ہم اتنے بڑے بیک لاگ کے ساتھ نہیں چل سکتے بھائی, ہمیں لینڈ روٹ کھولنا پڑے گا, ہم مجبور ہیں. اب اگر یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ بند رہتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پورا خطہ جام ہو کے تو نہیں رہ سکتا. تو ہمیں لینڈ روٹ بھی کھولنے, اور وہیں پہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کی بندرگاہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے, پورٹ قاسم کی بندرگاہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے, اور گوادر کی بندرگاہ کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں, اور آپ کی جو سوچ اور فکر ہے وہ کیا کہتی ہے اس خطے کے معاملات کے اوپر, وہ بھی بات کریں. سر سب سے پہلے تو جو آج کل مارکہ حق کی بات ہو رہی ہے, اور اس پہ بھی بات کریں. ایک سالگرہ بھی منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. جی جی, تو میں اس پہ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب حافظ عاصم منیر صاحب, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, بلکہ ان کو سلام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پاکستان کو ایک تحفہ دیا ہے. یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے, اور جس طرح سے یہ نیک نیتی کے ساتھ, ایک عزم کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان اور یہ دونوں مل کے جو کام کر رہے ہیں نا, تو یہ انشاءاللہ آئندہ پاکستان جو ہے نا, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ پہلے ہم لوگ جاتے تھے پاکستان سے باہر, خاص کر کے ہمارے عرب کنٹریز میں دیکھ لیں, ہم جاتے تھے پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے وہ لائن میں سائڈ کر دیتے تھے, مطلب کوئی عزت نہیں تھی پاکستانی پاسپورٹ. آج وہ عرب ممالک میں آپ جائیں, سعودیہ جائیں اور کہیں جائیں, عمان جائیں,
تو پاکستانی پاسپورٹ کو وہ اب چومتے ہیں، وہ مطلب اتنی وہ ریگارڈ ہو رہی ہے یورپین کنٹریز میں، دنیا میں. بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر پہلے جاتے تھے امریکہ پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے، ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں، ان کی اس وقت کے فوٹوز دیکھیں کس طرح سے، آج دیکھیں کس طرح مل رہا ہے. اور آج ٹرمپ جو ہے وہ سیدھا فیلڈ مارشل اور مسٹر شریف. تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے. دیکھیں پہلے دنیا کے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے تھے، آج الحمدللہ کہ ایران بھی اور امریکہ بھی دونوں متفق ہیں کہ جی اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے ہوں. تو یہ اللہ کا بڑا شکر، جتنا ہم ادا کریں کم ہے. پاکستان کے اوپر یہ ایک رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ دیکھیں اب ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اور یہ حالات اس ٹائپ کے چل رہے ہیں، اس میں کیوں نہ ہم فائدہ اٹھائیں. ایران کا پیٹرول گیس کا ہم اس کی جو ہے ان سے وہ کروائیں کہ اجازت مل گئی ہے، اجازت ہے ہمیں، تو اجازت ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں شروع کر رہے؟ جب پائپ لائن وہاں تک ڈلی ہوئی ہے اور ہماری والی کنیکٹ کرنی ہے تو کنیکٹ کریں. وہ ہمیں نہیں ملیں گے نا، وہ معاملات کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. ابھی بھی دیکھیں 7 راستے کھلے ہیں. میں پتہ کیا کہتا ہوں کہ ان تاجروں صنعت کاروں کو موقع دیں، یہ ملک کا کاروبار بڑھائیں گے. آپ سیاستدانوں کو اگر تحفتاً وہ جگہ دے بھی دیں گے ویئر ہاؤس وغیرہ تو وہ چلا نہیں پائیں گے. میرا ایسا خیال ہے کہ ان تاجروں صنعت کاروں کو انوالو کریں، بالکل کریں. 7 راستے کھولیں، یہ بیٹھیں. میں تو ہمارا جو یو بی جی کے جو پیٹر ان چیف ہیں ایس ایم تنویر صاحب، میں تو ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. معیشت کی انہوں نے جنگ لڑی ہے پوری، ٹھیک ہے نا، معیشت کے لیے جنگ لڑی ہے اور ابھی بھی لڑ رہے ہیں. تو ایسے بزنس مینوں کو گورنمنٹ میں آگے آنا چاہیے اور ان کو لائے، فیڈرل منسٹر لائے اور پالیسیز میں ان کو رکھیں ساتھ میں. ہاں وہ پنجاب کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رہے. تو ایسے لوگ، ایسے بزنس مینوں کو لے کر آئیں، گوہر اعجاز صاحب کو لے کے آئیں، ان لوگوں کو لائیں. تو یہ بزنس مین سمجھتا ہے ساری چیزیں. ظاہر ہے جس نے ایک بڑی انڈسٹری چلائی ہے تو ملک چلانا اس کے لیے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. جی جی. تو ان لوگوں کا، کیونکہ بات یہ ہے کہ سارا جو پرابلم ہے وہ ہے بیوروکریسی میں. بیوروکریسی کا ایک جو اس طرح کا وہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ ان کو گھماتے ہیں ادھر ادھر. بزنس کمیونٹی کچھ کہہ رہی ہے، وہ کچھ کہتے ہیں، تو یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہی ہے. بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی دیکھیں یہ جو 7 راستے کھلیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان بزنس مینوں سے مشاورت کریں، بالکل یہاں پہ اکنامک زون بنائیں، اور کوئی ایسا طریقہ آپ جیسے ابھی ثالثی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ثالثی کر رہے ہیں، بالکل کوئی ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ وہ میرٹ کی بنیاد پر تاجروں صنعت کاروں کے درمیان اور اس ملک کی یوتھ کے درمیان وہ وہاں پر ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز، انڈسٹریل فیسلٹیز بنائیں. ہم ایک ہب بن سکتے ہیں، ریجنل ہب بن سکتے ہیں. پہلے بھی فرانس میں بھی اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا کتنا اہم کردار ہے، اور اگر ہم TIR کا سسٹم استعمال کریں تو ہم اس خطے کے اندر تمام ممالک کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے ایس ایم تنویر صاحب کا ذکر کیا، ماضی میں ایس ایم منیر صاحب بھی ہمیشہ یہ بات کیا کرتے تھے بالکل کہ خطے میں تجارت جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. سارک کے اسی لیے وہ عہدیدار بھی رہے، چیمبر وغیرہ کے معاملات وہ دیکھتے بھی رہے فیڈریشن کے. تو ان کی ہمیشہ خواہش یہ تھی، میری بھی خواہش یہ ہے کہ بھائی جنگ کے درمیان بھی تجارت جاری رہتی ہے. بالکل تجارت پہ حرج نہیں آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں تجارت ہے ہماری تو ظاہر معیشت بنے گی، ہماری ایکسپورٹ ہوگی تو ملک چلے گا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. تو باقی آپ نے ایس ایم منیر صاحب کا ذکر کیا. ایس ایم منیر صاحب تو ہمارے بزنس کمیونٹی کے ہیرو ماشاءاللہ تھے، اور آج تک بزنس کمیونٹی دل سے ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، اور ظاہر ہے وہ ہمارے لیجنڈ ہیں. اور ایس ایم تنویر صاحب جو ہیں ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو اب آپ نے یوتھ کا ذکر کیا تو ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، پھر یوتھ پہ آتے. میرے متعلق بات کر رہے ہیں بھائی، یوتھ اس ملک کے لیے بڑا سرمایہ ہے. میں اپنے بارے میں کیوں نہیں بات ہونے دوں گا؟ یوتھ تو بڑا سرمایہ ہے بھائی، نوجوان ہمارے ملک کے. میرے متعلق بات ہو رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے خطے اور خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں جو معاشی اپرچونٹیز مل رہی ہیں ان پر بات ہو گئی. اب آنے والا ہے بجٹ، اور بجٹ کے اندر تاجر و صنعت کاروں سے روایتی طور پر ہر پروگرام کے اندر سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں بجٹ کے متعلق. تو میں ان کی جانب بھی آؤں گا، انہوں نے بھی تجاویز کچھ کی ہوں گی، میں چاہوں گا ان کے متعلق یہ بات کریں. جی اکرام راجپوت صاحب. دیکھیں بجٹ تجاویز تو ظاہر فیڈریشن نے، تمام چیمبروں نے، ہماری کاٹینی بھی بھیجی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اگر صحیح طرح سے عمل درآمد کریں، بلکہ بجٹ سے پہلے یہ بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے ان تجاویز کو سامنے رکھ کے اور ایک میٹنگ کریں
تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا انڈسٹریلسٹ ہو، دوسرے لوگ ہوں، تمام عوام، ہر بندہ پریشان ہے۔ ایک تو پیٹرول کا جو انہوں نے حال کیا ہوا ہے نا، پیٹرول ان کو مناسب ریٹوں پہ مل رہا ہے، لیکن یہ لیوی اتنی زیادہ لگا کے یہ جس طرح سے کر رہے ہیں نا، تو اس پہ میں تو پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ اس پہ ریلیف دیا جائے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ ایف بی آر نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن ان سے کٹھا کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہ بالکل اب انہوں نے اسی طرح ہی پیسے کما کے، یہ بڑا آسان طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ بغیر ایف بی آر کے اور ڈائریکٹ یہ ریکور کر رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ سن بھی نہیں رہے ہیں، تو اس میں اصل میں فوراً ریلیو کی ضرورت ہے۔ ہاں، آئی ایم ایف کے ساتھ غلط ٹارگٹ طے کیا، حد سے زیادہ پیسے ان کے ساتھ کمٹ کر دیے۔ 17 ٹریلین روپے اکٹھا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پہلے آپ نے بول دیا کہ ہم 14 ٹریلین لے کر آئیں گے، یعنی 14,000 ارب ٹیکس لگا کر لے کر آئیں گے۔ یہ تاجر صنعت کار جن کے کاروبار بیٹھ رہے ہیں، جن کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کی وجہ سے، آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ یہ اور زیادہ آپ کو دیں گے ٹیکس؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ایک تو میں بتاؤں آپ کو، یہ ہمیشہ جب بھی ہم کسی چیز کی بات کرتے ہیں ان سے، یہ آئی ایم ایف کو لاتے ہیں بیچ میں، تو مجھے بتائیں آئی ایم ایف کیا ان سے پوچھتی نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرین کی 200 300% تنخواہ بڑھا دیں، ان کی مہارت بڑھا دیں، اور یہ اربوں روپے کے جہاز خریدیں، اور یہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتی ہے، صرف یہ عوام کو جو ریلیف دینا ہے اسی کے بارے میں وہ پوچھتی ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔ نہیں، ان کا تو خالی نام لگاتے ہیں، ان کا نام لگا کے اور یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس کو خدارا پرائم منسٹر صاحب سوچیں ذرا اس کو۔ آپ عوامی لیڈر ہیں اور آپ بزنس مین ہیں، آپ انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کو سب کے پرابلمز کے بارے میں پتہ ہے، تو ان چیزوں کو اب دیکھیں۔ اب آئی ایم ایف، اچھا آئی ایم ایف جو ہے نا اس کو فالتو میں بدنام کر رہے ہیں، اصل میں آئی ایم ایف ایک بینک کی طرح کام کرتا ہے نا، بالکل، تو وہ تو کلائنٹ کو خوش رکھے گا، کلائنٹ اس کی گورنمنٹ ہے، عوام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیکس کس نے دینا ہے؟ وہ عوام نے دینا ہے۔ عوام نے دینا ہے، اب بالکل۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو کیوں ناراض کریں گے؟ کلائنٹ کو وہ بولتے ہیں سر اگر ایسے کر لیں تو ایسے کر لیں، ورنہ غریب پہ بوجھ ڈال دیں، ہمارے والے کہتے ہیں غریب پہ ڈال دو۔ ہاں، غریب پہ ڈال دو بس۔ دیکھیں کلائنٹ ہی ہوئے نا آپ نے لون لیا، لون آپ کو لوٹانا ہے، بالکل وہ کرنا ہے سرکار نے، عوام نے طے نہیں کرنا۔ اکرام صاحب نے تو وہاں بیٹھ کے ان سے طے نہیں کرنا نا، انہوں نے تو ٹیکس دینا ہے، جمع کرانا ہے ٹائم پہ۔ تو میرے خیال جو پاکستان کی کرنٹ پوزیشن ہے نا، وہ آئی ایم ایف بھی دیکھ رہا ہے، تو اب آئی ایم ایف کو خطرہ نہیں ہے پاکستان سے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان صحیح فوٹنگ پہ ہے اس وقت، تو یہ آئی ایم ایف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور ایف بی آر کو سائیڈ کر کے یہ ٹیکس کلیکشن پیٹرول سے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے، نہیں ہو پا رہا نا۔ دیکھیں ایف بی آر کی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں ہے، تو آپ فوری طور پہ یہ لیوی ختم کر کے جو ہے نا قوم کو ریلیف دیں، تو تاکہ کچھ لوگ سانس لے سکیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، جی 1 لیٹر پیٹرول ڈلانے والا بیچارہ وہ اتنا پریشان ہے کہ اس کی تنخواہ ہی نہیں بنتی ہے۔ یہ بالکل یہ جو آج کل بات کر رہے ہیں نا تقرریوں کا، آج کل آپ کو پتا ہوگا سندھ حکومت، آپ بھی ہماری طرح شہر اور اندرون دونوں کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ آپ حیدرآباد شہر کے بھی بڑے آئیکن ہیں، ایسی بات نہیں، وہاں کے بھی صدر رہے ہیں یہ ہمارے فیڈ چیمبر کے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہاں پر چرچا اس وقت یہ ہے کہ جو حکومت میں تقرریاں ہوتی ہیں نا، اس میں لین دین کا سلسلہ کیا چل رہا ہے، پورے سندھ میں ابھی یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اس بارے میں بات نہیں کرتا، ورنہ تو بھائی میں بتا دوں بڑے بڑے صحافیوں کو پیچھے چھوڑ دوں۔ خیر اینی وے، لیکن میں یہاں پر آن پوائنٹ آنا چاہوں گا۔ بات پتہ کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ یہاں پر اس ملک کے اندر اگر میرٹ پہ فیصلے اور رائٹ مین ایٹ رائٹ جاب پہ آپ آ جائیں گے نا، تو کام آپ کا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایف بی آر یا کوئی بھی اور ادارہ، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے یہ یہاں پر آئیں، لیکن کیا ہے کہ آپ نے بابو کلچر بورے سے پکڑ لیا، ابھی تک آپ اس کو بھولے نہیں۔ آپ چودھری بن کے ان کے دفتر میں پہنچتے ہو، ان کو کالر سے پکڑتے ہو، مفروضے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، پکڑتے تو نہیں ہو، کبھی پکڑ بھی لیتے ہو کالر سے، اور ان کو، اور ہر بندہ میں آپ کو بتاؤں جتنے لوگ سرکار میں ہوتے ہیں سب کمپرومائزڈ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریف آدمی حکومت میں آ نہیں سکتا، یہ عمل کا شریف بول لو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نہیں آ جائے تو پھر کیسے پریشر میں آئے گا؟ پریشر میں نہیں آئے گا نا، جس آدمی کی کمزوری ہوگی وہ پریشر میں آئے گا، ایسا ہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مرکب ہے بہت سارے ایشوز کا، لیکن جیسے انہوں نے بتایا حکومت کو اس کے اوپر فوری کام کرنا ہے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ آپ نے سندھ گورنمنٹ کی بات کی ابھی، تو میں ایک چیز اور ان کی اپریشیٹ کروں گا، اس میں آئی جی سندھ کو بھی اپریشیٹ کروں گا، نہیں اچھے آدمی کہ منشیات کے خلاف جو انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں،
اور اس میں ہمارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، جی ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اداروں نے زیادہ کام کیا، میں آپ اداروں کو نے بتا زیادہ رہا ہوں، کام کیا ہے، ورنہ آزاد پھر رہی ہوتی وہ آزاد پھر رہی تھی۔ وہ آزاد پھر رہی ہوتی۔ آپ ایک پنکی کا آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو کہ کل کورٹ میں کس کیسے پروٹوکول کے نام ساتھ سن گئی کے ہے، پنکی کا سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، پنکی وہ جس سب پنکی ہو گئے۔ وہ جس پروٹوکول کے ساتھ پہنچی ہے اور جس لباس میں وہ پہنچی ہے، تو وہ تو باعث شرمناک ہے، نائٹ سوٹ میں ٹھیک ہے نا، نائٹ سوٹ میں، اور جس طرح کی وہ اس کی باتیں چل رہی ہے، تو اس پہ ذرا تھوڑا دیکھنا چاہیے۔ ایک غریب لیڈی بیچاری ایک آٹے کی تھیلی کی چوری کر لیتی ہے تو اس کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جاتا ہے، اور جو نسلیں تباہ کر رہی ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا۔ ابھی دیکھیں آپ، کئی لوگ، ہمارے ایک منسٹر صاحب کے بیٹے جو ہے وہ جوان بیٹے چلے گئے، منشیات کے متعلق کسی نے شور نہیں مچایا، لیکن میں بچاتا آ رہا ہوں، اور آج میں بہت خوش ہوں کہ جناب محمد اکرام راجپوت صاحب نے بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے، تاجر صنعت کاروں کی طرف سے بھی آواز آئی ہے۔ یہ منشیات ہماری یوتھ، ہمارے ملک کی دشمن ہے۔ لوگ یہاں سڑکوں پہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میں بھی نشہ کرتا ہوں، آئس کا نشہ کرتا ہوں، یہ وہ، اس طرح کی باتیں بھائی نہیں کرو، وقت بدل رہے ہیں، ادارے متحرک ہو گئے ہیں، کہیں ایسے نہیں ہو آپ پکڑ میں آ جاؤ۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بڑے نشائی ہو، لیکن اب پبلک کے اندر یہ باتیں نہیں کرنی، ورنہ آپ پکڑ میں آ جائیں گے۔ ادارے متحرک ہو گئے، پولیس کی انہوں نے تعریف کی، اچھی بات ہے۔ میں خود کہتا ہوں تھیبو صاحب بھی اوڈو صاحب بھی بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، اوڈو صاحب بھی، آزاد خان صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، اسٹرکٹ پولیس افسر ہیں، یہ لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ادارے جنہوں نے بتایا، جن کا نام ہم نہیں لیتے عموماً، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ بہت متحرک ہو گئے۔ یہ کاروبار ہمیں بند کروانا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ کاروبار چلتا رہا تو نسل در نسل اس ملک کی تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی یہ بات کی، میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا۔ ہندوستان میں ایک فلم آئی تھی اڑتا پنجاب، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا منشیات کیسے ہندوستان کی طرف والے پنجاب کو ضائع کر رہی۔ یقین کرو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ ہمارا صوبہ پنجاب بے شک اس کی گورننس سندھ سے بہتر ہے، لیکن وہاں پر بھی ہر جگہ پر آپ کو ایڈکٹ ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے ایک ایڈکٹ جو ہے نا پورے گھر کو خراب کر دیتا ہے، پورے محلے کو خراب کر دیتا ہے۔ بالکل، ایک اگر گھر میں چرسی ہو، نشئی ہو، تو یقین کرو وہ خراب کر کے رکھ دیتا ہے پورے گھرانے کی نیندیں، خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، وہ خاندان کو تباہ کر دیتا ہے، ظاہر ہے اپنی اور کراچی میں بھی جرائم کے پیچھے منشیات کا کاروبار ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں، منشیات کا کاروبار بالکل ہے، فیشن بن گیا ہے یہ، اور ہماری پوری یوتھ تباہ ہو رہی ہے اس میں۔ جی تو اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے ایکشن کیا ہے، لیکن اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم 2-4 مہینے کر کے اور اب میں سمجھا آئس کا مطلب بھی بدل دیا پاکستان میں۔ آئس انگریزی میں برف کو کہتے ہیں، پتہ لگا کسی نشے کو کہتے ہیں، نشے کو بھی آئس کہتے ہیں، پتہ نہیں سر آئس ہے، وہ پاؤڈر چل رہا ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزیں۔ سب نہ بتائیں، یہ سب لینے چلے جائیں گے، نوجوان یہ سب لینے چلے جائیں گے، یہ نوجوان سارے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں آج کل۔ تو بچے اور سوشل میڈیا نے جتنا اس قوم کے نوجوانوں کو خراب کیا ہے، اگلے دن میں نے کہا دیکھو پڑوسی ملک والے کیسی اوریان ویڈیوز بنا رہے ہیں، پتہ یہ لگا وہ ہندوستانی گانے پر جو ویڈیو بنی وہ پاکستانیوں نے بنائی۔ دیکھو سمپل بات ہے۔ خیر میں آپ کو ٹاپک چینج کرتا ہوں، سوری، ورنہ یہ میرے خیال آپ کے میرے دونوں کے نہیں، لیکن قوم کی اصلاح بھی تو ضروری ہے نا، نوجوانوں کی اصلاح کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ ابھی انہوں نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا، آپ کے خیال سے یہ بڑا پرابلم نہیں ہے؟ بڑا پرابلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کورنگی کے اندر بھی انڈسٹریل کرائم کے پیچھے منشیات کا ہاتھ تھا ایک دور میں، اب تو کافی کم ہو گئی میرے خیال سے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ بہتری کا کافی، اب پولیس ان کے ساتھ بڑی کوارڈینیشن میں چلتی ہے، بہت کوارڈینیشن میں چل رہی ہے، اور پولیس اچھا کام کر رہی ہے، خاص کر کے ہمارے انڈسٹریل ایریا میں جو ابھی ٹاسک فورس بنی ہے، جی تو میں اپریشیٹ انڈسٹریل کرائم والی، جی ڈی آئی جی صحیح کام چل رہا ہے، ایس ایس پی کورنگی ہیں، ایس ایس پی ملیر ہیں، یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور 90% انہوں نے رزلٹ دیے ہیں، اور انڈسٹریلسٹ ان سے کافی جو ہے مطمئن ہیں، پہلے والے معاملات نہیں ہیں، جی پہلے والے معاملات میں، کیونکہ دیکھیں یہ انڈسٹریل ایریاز بڑے ضروری ہیں، اور خاص طور پہ انڈسٹریل کرائم کو کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ فیکٹریاں رات کو بھی چلتی ہیں۔ بے شک صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پوری رات لوگ کام کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے یوتھ کی بات کی، تو میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے جو مین رانا مشہود صاحب، ان سے میری اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں نے ان کا پورا سیکریٹریٹ دیکھا، جہاں سیکریٹریز بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں اس کے بہت محنت سے کام، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے۔ تو میں سندھ گورنمنٹ سے بھی کہوں گا کہ اسی طرح ہمارے سندھ کو بھی جو ہے نا یوتھ کے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام نکالیں تاکہ اس میں بہتری ہو سکے۔
نہیں یہ بہت اہم بات انہوں نے کی ہے. ہماری یوتھ کو امپاور کرنا بڑا ضروری ہے. آج کل مصنوعی ذہانت کا دور آ گیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ہر ایک بچے کے ہاتھ میں یا تو لیپ ٹاپ یا فون ہونا ضروری ہے. اور فون بھی ہو تو اس کا غلط استعمال نہ ہو, جیسے میں نے بتایا تھا. اگر وہ ملک میں چین کی طرح کمائی کے لیے ذریعہ بنے, کوئی کمائی کا ذریعہ بنائے, اتنے کام اچھے اچھے ہیں, ان کا مال بیچے, کام کرے. اب تو سمجھے بہت سارے بزنس مین ہیں جو فون پر ہی اپنا کام کرتے ہیں ٹوٹل. بالکل. ابھی آپ نے اے آئی کا ذکر کیا, تو اے آئی کے لیے میں تو سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گا کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بنائیں اس کے لیے, تاکہ ہماری یوتھ جو ہے اس سے روشناس ہو. اور یہ کیونکہ آگے جو دور ہے وہ اے آئی کا ہی ہے, اسی کا دور ہے. تو اس کے لیے اکیڈمیز بنائیں, کالجز بنائیں, تو اس طرح کے پوائنٹ بنائیں, اور بچوں کو لیپ ٹاپ دے اور ان سے ڈائریکٹ کنیکٹ کروائیں. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہوگا, تو جو کہ سندھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, سی ایم صاحب سے. بہت اچھے کام کر رہے ہیں سی ایم صاحب, نہیں بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. دیکھیں مراد علی شاہ صاحب بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, بڑی کاوش کرتے, کوشش کرتے. ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں کر رہے کام, وہ کر رہے ہیں. لیکن جس کے جتنے وسائل ہیں ان وسائل میں رہتے ہوئے جتنا, میئر کراچی کو بھی سر آپ لوگ اتنا نہیں تنقید کا نشانہ بنایا کریں. میئر کراچی بھی بڑا کام کرتا ہے سر, آپ لوگ بھول جاتے ہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور سی ایم صاحب, میئر صاحب اور یہ تمام منسٹر کام کرتے ہیں. لوگوں کا ہمارے ساتھ لائزن بڑا اچھا لائزن. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بھی ہم پرابلم بتاتے ہیں, خاص کر کے یہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی میں بات کروں گا. لیکن گیس کا بڑا پرابلم ہے سر, گیس کا مسئلہ حل کرو. گیس کا مسئلہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے حل کرنا ہے. گیس کی لائن آئی ہوئی ہے, ایران سے لیں. انڈسٹریاں ایسے دوڑیں گی, یقین کریں. گیس نہیں چلے, گیس کا بڑا پرابلم. بالکل بالکل لینا چاہیے. یہ دیکھیں امپورٹڈ ایل این جی بارے نہیں بارے آتی. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت بڑھ گیا. اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ذخیرہ سندھ میں موجود ہے قدرتی گیس کا. بالکل. میری خواہش تو بہت تھی کہ گفتگو میری جاری رہتی, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے جانب جانا ہے. ان کا شکریہ ادا کروں گا, شو میں یہ شامل ہوئے. دیکھیں اگر انفراسٹرکچرل امپرومنٹ کرنی ہے تو پورے ملک کے اندر کرنی ہے. ظاہری بات ہے ایک شہر تک تو محدود نہیں ہوگی, لیکن ایک شہر کی انفراسٹرکچر کے بارے میں اس لیے بات ہوتی ہے کیونکہ ایک بہت زیادہ پاکستان کا جی ڈی پی کا حصہ اس شہر سے جاتا ہے. فیوچر کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہائیلی پولوٹیڈ انوائرمنٹس, کیونکہ پاکستان بہت زیادہ پولوشن پروڈیوس کر رہا ہے. ہم لوگوں نے پولوشن پہ کوئی کیپ نہیں لگایا ہوا. دیکھیں درخت پیڑ پودے لگانا بہت اچھی چیز ہے, لیکن فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں یہ درخت نہیں سانس لیتے ہیں نا ہم لوگ. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ لوگ جب لڑکیوں کے فون نمبر لے رہے تھے نا, تب ٹیچر بتا رہی تھی کہ آکسیجن ہم اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. ہاں انکل آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. آج کل بیگم سے آپ مار کھاتے ہیں, آپ کی بات کر رہا ہوں. آکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. آپ لوگ جب لڑکیوں کے فون نمبر لے رہے تھے تب میں پڑھائی کر رہا تھا, صحیح ہے. اب مین ایم یہ ہے کہ یہ درخت جو ہیں یہ اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ لے سکتے ہیں, آکسیجن چھوڑ سکتے ہیں. یہ سلفر ڈائی آکسائڈ نہیں لے سکتے, یہ کاربن مونوآکسائڈ کو نہیں سانس میں لے سکتے. یہ جتنا کچرا اور گندولا آپ ماحول میں چھوڑ رہے ہو یہ درخت اپنے سانس میں تھوڑی لے سکتا ہے. یہ بھی جیتا جاگتا ہے نا, یہ جاندار چیز ہے درخت جو ہوتا ہے, درخت پیڑ پودا. آپ پودے وودے لگانے سے آپ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کر سکتے ہو. کاربن ڈائی آکسائڈ کے معنی یہ کہ جلنے کے بعد جو دھواں نکلتا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں پتا نا. دیکھو سائنس کی کلاس کے اندر لڑکیوں کے فون نمبر لے رہے تھے نا آپ, یہ چکر میں رہ گئے نا ہم لوگ. یہ سلفر ڈائی آکسائڈ کو ابزارب نہیں کرے گا. یہ نائٹروجن کی جو مختلف کیمیکلز اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان میں صرف وہ حاصل کر سکتا ہے, فاسفورس میں بھی صرف وہ حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے ریلیونٹ کھاد کے اندر آئیں گے. باقی چیزیں جو انسان کے لیے مضر صحت ہیں یا کسی بھی طرح کی زندہ چیز کے لیے مضر ہیں وہ ان کے لیے بھی مضر ہوں گے. تو یہ درختوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ فیکٹری والے ہمیں خالی چکر دے رہے ہیں. ان فیکٹریوں کو بھی اپنا آلودگی کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تو اگلا جو پرابلم آنے والا ہے وہ انفراسٹرکچر سے تو آئے گا, لیکن ماحولیاتی آلودگی سے بھی آئے گا, جس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے پروگرام کے اندر ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کی, کیونکہ دنیا کا سارا پانی بھی اگر آپ خراب کر دو گے تو کس کام کا رہے گا؟ پانی صرف جب پینے کے قابل ہوگا یا اس کے اندر جو ہے وہ سمندری حیات یا واٹر کے اندر رہنے والے جو ان کا بھی تو حق ہے نا سب کا. آپ اس کو پلوٹ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اسی لیے پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے فی الفور اقدامات لیے جائیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر مٹنگ کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.